ایک بڑی بات آج کل علماء کہتے ہیں کہ جی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. کہتے ہیں جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پھر آگے مسئلہ کون سا باقی رہ جاتا ہے؟ کیوں مسلمان مزید دلچسپی لیں؟ سب سے بڑی روک جو پیش کی جاتی ہے اور جو اکثر مسلمانوں کے دلوں میں میخ کی طرح گڑ جاتی ہے بات، اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں دلچسپی لیں گے پوچھیں کیا عقیدہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا جو کہے کہ میں نبی ہوں اس سے آگے بات ہی نہ کرو، وہ ہے ہی جھوٹا. اب اس مسئلے پر غور کر کے دیکھیں کہ کہاں تک یہ درست ہے. اگر یہ یہی مسئلہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبی کے نمائندے کو کیوں موقع دیا تھا گفت و شنید کا؟ اگر کوئی شخص قطعاً جھوٹا ہو سکتا ہے نبوت کے دعوے میں تو اس سے زیادہ قطعی جھوٹا اور دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جو متنبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے، زمانے میں دعویٰ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں وفد بھیجنا چاہتا ہوں گفت و شنید کے لیے، مسائل وہ وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضور سے گفتگو کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا ڈائلاگ بند تھا؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اب خدا کبھی کسی نبی کو نہیں بھیجے. حضرت یوسف کی مثال دیتا ہے کہ جب تک حضرت یوسف زندہ رہے تو ان کی مخالفت کرتے رہے، جب ہلاک ہو گئے اذا ہلاک کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس وقت تم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کبھی خدا کوئی نبی نہیں بھیجے. اب بتائیے کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے ان کے پاس حضرت یوسف کے بعد کتنے نبیوں نے کتنے نبوت کے دعوے دار پیش ہوئے ہوں گے؟ ایک لمبا زمانہ ہے حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سب نے یہ دعوے کیے. کیا وہ جسٹیفائڈ تھے اس بات میں کہ چونکہ ان کا عقیدہ ہے اس لیے وہ رد کرتے ہیں؟ اور اس بات کو قرآن کریم میں اتنی اہمیت دی ہے کہ دیکھو اس جال میں نہ پڑنا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جنوں کا وفد جو ملنے آیا ہے سورہ جن میں ان کا ڈائلاگ محفوظ کیا اور فرمایا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو آپس میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم کتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے، کتنے جاہل تھے کہ جو یہ باتیں کیا کرتے تھے. اور ان باتوں میں ایک یہ بات ان کی طرف منسوخ کر کے قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہا کرتے تھے محمد رسول سے ملنے سے پہلے کہ اب خدا کبھی کوئی نبی نہیں بھیجے. اس عقیدے کے باوجود وہ آئے اور اس سے بات کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور سمجھے اور کہا کہ وہ عقیدہ غلط تھا. اب قرآن کریم کو یہ دو باتیں محفوظ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کے علاوہ ایک اصولی بات اور وہ بھی بڑی عظیم شان ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو کسی اس معاملے میں الجھن کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جاتا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضرت موسیٰ پر خفیہ طور پر ایمان لے آیا اور وہ تھا اتنا معزز، اس کا نام نہیں ظاہر کیا قرآن کریم نے، اس وقت بھی مخفی تھا، یہاں بھی خدا نے مخفی رکھا. یہ بھی عظیم خدا کی ستاری ہے، حیرت انگیز بات ہے. کلام کی فضاحت و بلاغت کے لیے کمال ہے. خدا اس نے اس کو بھی مخفی نام رکھا ہوا تھا، ہم بھی نہیں بتاتے کیا نام تھا. تھا کوئی شخص لیکن تھا ایسا کہ اس کو پہنچ تھی دربار تک اور اس کی بات سنی جاتی تھی، کیونکہ فرمایا کہ جب وہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہاں کے چوٹی کے لوگ فرعون کے بڑے بڑے وزراء وغیرہ مل کے، تو وہ ان تک پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو میری ایک بات سن لو، ہم کا ان باتوں میں دخل نہ دو. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب ہمارے پاس مطلب اس مفہوم یہ ہے، قرآن کریم کی ایگزیکٹ آیت میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں. مفہوم یہ ہے اس بیان کا کہ ہم کس طرح پتہ کر لیں کہ اللہ نے اس سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی. خدا بیچ میں کوئی انسپیکٹر تو نہیں لگاتا کہ اس کی معرفت بات کرے یا کوئی ایکسچینج کھولا ہوا ہے. ایکسچینج ہے تو فرشتوں کا ہے، بندوں کا نہیں ہے. تو اس نے یہ کہا ان کو کاذبن فعلیہ کذب و ان کو صادقا
युसिबकुम बादुल्लज़ी यअदुकुम, कि देखो अगर वो झूठा है जैसा कि तुम झूठा समझते हो, तो तब भी तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उसको कत्ल करो। अलैहि कज़िब, क्योंकि खुदा पर झूठ बोलने वाले का झूठ उस पर पड़ा करता है। झूठ वो बोले वबाल तुम पर पड़ जाए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए जो झूठ बोल रहा है वो डरे, तुम्हें क्या जरूरत है उससे डरने की या अपने मुताबिक खौफ करने की? अगर वो झूठा है तो खुदा की तकदीर उसको हलाक कर देगी। अलैहि कज़िब, और तुम्हारा ताल्लुक ही कोई। ये बुनियादी सदाकत है जिसको याद रखना चाहिए। अगर ये गलत बात की होती, कुरान करीम को क्या जरूरत थी कि नबियों के जिक्र में एक गैर नबी बल्कि ऐसे मोमिन का जिक्र कर दे जो अपने ईमान को भी छुपा रहा है और उसकी बात को हमेशा के लिए महफूज कर दे लौहे कुरान पर। फरमाया इन को काज़िबन फ़अलैहि कज़िबु, अगर झूठा है तो उसको डरना चाहिए अपने खुदा से। नहीं डरता तो जाए जहन्नम में, ये जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उसका वबाल उस पर पड़ेगा। तुम्हारा हक ही कोई नहीं उसके कत्ल के मंसूबे बनाओ। वह इन को सादिक़न, लेकिन ये देख लेना अगर वो सच्चा निकला, युसिबकुम बादुल्लज़ी यअदुकुम, फिर जरूर तुम्हारे ऊपर वो बड़ाई पड़ जाएंगी जिनके वो तुमसे वादे करता है। तो कितना खतरनाक सौदा है एक दावेदार के मुतालिक ये फतवा दे देना कि हम यकीनन कहते हैं कि खुदा ने उससे कोई कलाम नहीं किया और वो झूठा है। किस तरह पता लगा? अल्लाह ने कलाम नहीं किया तो अल्लाह जानता है, और अल्लाह को गैरत ही कोई नहीं अपनी, उसको वो फिक्र ही कोई नहीं कि झूठा आ गया है। और जिन बेचारों को पता लग ही नहीं सकता कि खुदा ने कलाम किया था कि नहीं किया था, उन पर जिम्मेदारी खुदा डाल दे कि इसको हलाक करो, हो ही नहीं सकता। अकल के खिलाफ बात है। इसलिए अगर मिर्जा साहब ने यह दावा किया है तो पहले तो उसकी दावे की नौयत को आप समझें और ये गौर करें अपने नफ्स पर कि ये दावा शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है भी कि नहीं है। फैसला कौन ये बात है, वरना अरबी के झगड़ों में अगर आप मुब्तला हो गए तो आप में से अक्सर को नहीं आएगी, आती नहीं होगी। और अगर आती भी हो तो इतने लंबे झगड़े, हम भी तो कुरान करीम से दलीलें देते हैं, अरबी के ग्रामर से दलीलें देते हैं। अहमदी अरब हैं, बड़े बड़े चोटी के आलिम को अभी सब भी बैठे हुए हमारे अंदर, मुस्तफा साबित हैं, हम उनको बुला लेना और मिलेंगे तो किसका पता चलेगा। अगर ये कहें दलील दें कि ज्यादा अरब मुखालिफ हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के ज्यादा अरब आपको मुखालिफ, ये तो कोई दलील नहीं। इसलिए असूली बात यह है कि ऐसे तरीके इख्तियार करें जो हर कसो नाकिस के लिए इख्तियार करना मुमकिन हो। और मेरे नजदीक सबसे बड़ी कसौटी सच और झूठ की परख की यह है कि हर वो अकीदा जो शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो उसको रद्द कर दें, वो मरदूद है, सच्चा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क़यामत तक के लिए खुदा ताला ने महफूज फरमा दी, इसकी हिफाजत का वादा कर दिया। हर वो अकीदा जो शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाने वाला, बढ़ा तो नहीं हो सकता, मतलब है उसके मुताबिक हो, उसके शायान शान हो, वो रद्द करने के काबिल नहीं है। ना भी समझ आए तो उस पर उससे की मुखालफत की कोई जरूरत नहीं रहे। ये असूल इतना कथी, इतना वाज़ेह है कि मेरे नजदीक हर इख्तिलाफी मसला, खा वो शिया सुन्नी का हो, खा वो वहाबी बरेलवी का हो, खा वो अहमदी गैर अहमदी का हो, इस कसौटी पर अगर परखा जाए तो सही जवाब आए। और दूसरा अपनी फितरत है, फितरत की कसौटी पर परखें, देखें कि आपकी फितरत क्या जवाब देती है। जो दावा हजरत मिर्जा साहब ने किया है वो ये है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल गुलाम नबी हूं। ना कुरान का एक शोशा तब्दील करने के लिए आया, ना सुन्नत को तब्दील करने के लिए आया, ना फरमाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब्दील करने के लिए आया। क़यामत तक के लिए ये जारी कदरें हैं, इनको कोई बदल नहीं सकता। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की तरफ कौम को दोबारा बुलाने के लिए आया हूँ। उन सुन्नतों को बहाल करने के लिए आया हूँ जो हुजूर के ज़माने में जारी थी, बाद में उम्मत उनसे पीछे हट गई। उन मसाइल को हल करने के लिए आया हूँ
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روشن تھے مگر بعد میں اختلاف کا شکار ہو گئے. یہ دعویٰ ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اپنے گزشتہ پس منظر سے نکل کے, اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے غلام محمد مصطفیٰ کے طور پر, آپ کے تابع کے طور پر نبوت کی خلعت پہنائی ہے, تو شان مصطفی میں اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ کسوٹی ہے جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک اور بات بھی سوچ لیجئے, اس سے پہلے انبیاء ایسے گزرے جن کے غلاموں کو خدا نے نئی شریعت نہ لانے کے باوجود نبوت کی خلعت بخشی تھی. اگر موسیٰ یہ دعویٰ کرے, نعوذ باللہ من ذالک, میں مثال کے طور پر سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں افضل ہوں, قیامت کے دن جب میرے غلام کھڑے ہوں گے تو میرے غلاموں کے صف میں چوٹی کے انبیاء بھی ہوں گے, داؤد بھی ہوں گے, سلیمان بھی ہوں گے, حضرت عیسائی اور بہت سے غلام, ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا, یہ سارے بزرگ ہوں گے. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے آپ کا نائب نبی بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ کہا جائے تو کون سی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم اس دعوی فضیلت کو رد کر سکتے ہیں؟ اور حکمت کیا ہے اس میں؟ کیوں خدا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم اصلاح کے لیے نبوت کا لقب نہ عطا فرمائے؟ یہ ہے مصطفیٰ ثابت, میں نے بتایا تھا ہمارے ایجپٹ کے ہیں اور خدا کی فضل سے بہت ہی مخلص فدائی ہیں, بہت عالم ہیں, انگریزی بھی, سائنس کے بھی, مذہب کے بھی. اور مصطفیٰ when did you accept Ahmadiyyat? 50 years ago, sir. 50 years? Yes. Must be a small child, small kid then. No, sir, I was not. You don't look that old, to me at least. Of course, your beard is very good and becoming, but it doesn't mean that it's also indicating your old age. Well, I think I'm old enough, sir. All right. I was just telling them that as far as the issue of Khatm al-Nubuwwat is concerned, if we drag them into a debate on the basis of Arabic text of the Holy Quran and Arabic traditions, it will be impossible for them to come to a satisfactory conclusion in view of their paucity of Arabic knowledge and the Quranic knowledge. Even if they devote the rest of their lives, they will not be able to decide the issue satisfactorily. On the other hand, if they take the attitude that all right, we don't know, but our leaders know Arabic, and they are great Arabic leaders who know Arabic much better than you Punjabis, this and that, so the issue is clinched. I told them that, well, if you say that, then I'll produce 1, 2, so many Arabs who know Arabic, who know the worldly wide knowledge as well, and this is their own mother tongue, and who know the Holy Quran very well too. They will stand on our side and say, look here, we are also Arabic, we understand the meaning very well, and they are all right. So that, argument should be cancelled with a similar argument on the other side. So when I said that, suddenly you came to my mind, and I said, why not introduce you to them? So that is how it all came up. If you permit us, we are speaking, discussing things in Urdu. Yes, sir. Shall I continue, please? But by all means, sir. Please, yes. Shall I stay or can I? Please stay if you can. If you have to leave, you will leave. I'm in the other meeting, sir. Okay, please. Thank you. Say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. تو میں نے اس کا بات تھا کہ یہ حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک غلام نبی کے طور پر آیا ہوں, اور نبی کیوں مجھے کہا یہ میں زمین بات میں لوں گا. دعویٰ پہلے سمجھنا چاہیے اس دعوے میں قابل نفرت بات کوئی ہے کہ نہیں, یہ صرف دیکھ لیا جائے, اور ایسی بات کوئی ہے کہ نہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتب کا موجب ہو. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی روحانی بادشاہت قیامت تک قائم ہے,
آپ کی کتاب قیامت تک قائم ہے، آپ کی سنت قیامت تک قائم ہے. کوئی شخص نبی ہو یا ولی ہو ایک شوشہ بھی قرآن سنت اور حدیث کا جو سچی حدیثیں ہیں منسوخ نہیں کر سکتا. تو پھر اس کو اگر نبوت کا لقب ملتا ہے تو اس میں کون سی بات حتک یا گستاخی کی ہے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے. قرآن کے منہ سے مل سکتا ہے نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ بات محبت کے منافی کوئی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بادشاہ کی غلامی میں بادشاہ ہوں وہ زیادہ معزز ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء ربانی کے متعلق یہ فرمایا، علماء کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء امتی، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مرتبہ رکھتے ہیں. اتنی بڑی شان کر دی ہے آپ نے. دوسرا دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ مجھے خدا نے امام مہدی بنایا ہے. اب امام مہدی بنانے میں تو کوئی حد تک ایسی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن ایک چیز ہے امام مہدی کے متعلق غور کرنے والی. اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں تو ہمارا نبوت کے متعلق اختلاف اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی کوئی نہیں. اور میں یہ کھول کر اگر وقت ہوا، ابھی ہے وقت نماز کے لیے جی، تو پھر میں دوسرا شروع کروں گا. مسئلہ یہ بہت اہم ہے. ہم کہتے کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو ان باتوں کے باوجود مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن سنت کے مطابق ہیں. ہماری بات سن لیجیے، پھر آگے اور کے مسئلے رائے کو لیجیے. پھر بعد میں امام مہدی کے متعلق اکثر مسلمان فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. یہ درست ہے کہ نہیں؟ بعض اہل قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں پڑا اس لیے ہم نہیں مانتے. وہ مسیح کے بھی آنے کے ممکن ہیں، اس لیے میں اس فرقے کو چھوڑتا ہوں. باقی جتنے فرقے ہیں وہ متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے. اس بات پر بھی متفق ہے کہ امام مہدی امام ہونے کا دعویٰ خدا کے ایما پر کریں گے، خود نہیں کریں گے. اللہ ان کو امام بنائے گا. یہ درست ہے نا بات؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ جب بھی حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو امام مقرر فرمائے گا. اور تیسری بات اس پر متفق ہیں کہ جو امام مہدی کا منکر ہو جائے گا وہ عملاً اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لے گا، کیونکہ جس کو خدا نے امام بنا کے بھیجا ہو اس کا انکار گناہ کبیرہ ہے. یہ باتیں جو میں نے 3 بیان کی ہیں، ان اصولی باتوں میں ہمارا اور دوسرے فرقوں کا قطعاً ایک ذرے کا بھی اختلاف ہے. صرف اختلاف یہ ہے کہ اس حقیقت کا نام کیا رکھا گیا ہے. جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسے خدا نے بھیجا ہے، الیکٹ نہیں ہوا وہ یا اپنے لہجے سے نہیں کھڑا ہوا، جس شخص کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا انکار کفر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پتہ کرنے کے مترادف ہوگا، وہ اگر آج نہیں آیا تو کل آئے گا، اور جب آئے گا اس کا دعویٰ یہی ہوگا. اس دعوے کو نبوت سے الگ کر کے دکھائیں کہ اگر اس کا نام نبوت نہیں ہے تو پھر نبوت اور اس دعوے میں فرق کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ علماء سے گزارش کیا کرتا ہوں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ کے تسلی سے اور ٹھنڈے دل سے پوچھیں کہ میں چھوڑو حضور مرزا صاحب کو جھگڑا نہ صحیح، نہ مانتے نہیں مانتے، کل کے لیے تو ہمیں متنبع کرو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل وہ دعویٰ کرے گا امام مہدی کا جو آج نہیں تو اس نے آنا پھر اس کے دعوے میں یہ بنیادیں ہوں گی یا نہیں. وہ یہ اعلان کرے گا کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے خود کھڑا کیا ہے اور امت کا ہی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کا امام بنا دیا، مانو یا نہ مانو. یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تمام علماء مجبور ہیں ماننے پر کہ ہاں یہ دعویٰ کرے گا. اس کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس دعوے کے بعد ہمیں حق دیتے ہیں آپ یا قرآن میں سنت حق دیتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ایک بھی عالم یہ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. آپ اس سے پوچھیں وہ کہے گا نہیں پکے کافر ہو جاؤ گے. تو
تمہارا دین سے تعلق ہی نہیں رہے گا اگر خدا کے بنائے ہوئے امام کے منکر ہو گئے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود بخود کہ ایسے دعوے دار کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ قرآن کریم ایسے شخص کو کیا قرار دیتا ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ خود کر کے دیکھ لیجیے، علماء سے پوچھ لیجیے، انسانوں میں سے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اسے نبی کہا گیا. کسی غیر نبی پر انسانوں میں سے قرآن کریم نے ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا. آپ کی ایمانیات میں جو بنیادیں ہیں، پہلا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو تینوں انسان نہیں ہے نا. اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. تقدیر خیر و شر پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہے. اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. کسی غیر نبی پر ایمان لانا قرآن اور سنت سے ثابت کرتے ہیں. ایک بھی استثناء آپ کو نظر نہیں آئے. اسی لیے ساری امت محمدیہ میں ایک دن بھی یہ عقیدہ نہیں بنا کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری ہے. مجدد آئے پہلے بھی، ہر صدی کے سر پر آئے، لیکن چونکہ وہ امام مہدی نہیں تھے، ان کو امام مہدی کا لقب دیا ہی نہیں گیا، اس لیے ان کے اوپر ایمان لانا کسی بھی مذہب کے عقیدے میں شرط نہیں ہے. لیکن امام مہدی پر ایمان لانا تمام فرقوں کے بنیادی عقائد میں داخل ہے کہ یہ لازمی ہے. دوسری بات، اس کو خدا خود مقرر کرے گا. کمیشن آفیسر جس کو کہتے ہیں جسے خدا خود مقرر کر دے، اسی کا نام امام ہوتا ہے. اسی کو قرآن کریم ائمہ کہتا ہے، اور ائمہ کا لفظ نبیوں کے متعلق استعمال ہوا. تو آپ منہ سے نہ کہیں کہ وہ امام مہدی امتی نبی ہوگا، لیکن عقیدے کی جو دو بنیادیں ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ اس کی امتی حیثیت کو، اس کی امتی نبوت کو تسلیم کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نام رکھنے سے گناہ ہو جاتا ہے اور عقیدہ رکھنے سے گناہ نہیں ہوتا؟ عجیب بات ہے. تقویٰ سے کام لینا چاہیے. پہلے اپنے ایمان کا تجزیہ کر لیں، غور کریں کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت یہ سب جھوٹے ہیں تو کل یا پرسوں یا بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں تو بہرحال پورے ہونا ہے. اور امت کو لازماً ایک دن امام مہدی سے واسطہ پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ یہ دعوے کرے گا کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ دعوے کرے گا کہ خدا نے مجھے بنایا ہے. جن علماء نے آپ کو یہ سبق دیے ہیں وہ کل پھر آپ کو یہی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہی بھی بن اور عمل نبوت کا دعوے دار آپ کو کافر کہتے ہیں. چھوڑیں گے پیچھے پھر اس کا. اسی لیے گزشتہ بزرگوں میں جو چوٹی کے مجددین گزرے ہیں انہوں نے یہ پہلے سے لکھ دیا خدا سے غلط پا کے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگ دوڑ کے ان کے پوروں کے ہار ڈالیں گے گلے میں. امام مہدی کی مخالفت میں ائمہ اور علماء سب سے پیش ہوں گے. یہ پہلے سے حضرت مجدد علی ثانی کیا ہے، یہ حضرت ابن عربی بڑے چوٹی کے بزرگ و مجدد گزرے ہیں. اس زمانے میں خدا نے ان کو ایک خبر دی، انہوں نے آگے اپنی کتب میں لکھا کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کی مخالفت میں اولین جماعت اس وقت کے علماء کی ہوگی. تو یہ فیکٹر بھی ساتھ پورا ہو جائے گا. پھر کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اس لیے جس طرح اس دن فیصلہ کر رہے ہیں اسی طرح آج کو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. آج بھی تو یہی مشکل سامنے ہے. جو کرائٹیرین سچائی کا اس کو ڈھونڈیں گے وہ آج کو نہیں ڈھونڈ لیتے. آج یہ تینوں فیکٹرز موجود. دعوے دار مجھے دعویٰ کر دیا علماء جی. آج کل یہ دعویٰ کرتے ہیں کو بھی تو میں ایسا کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ امام مہدی کو مانتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا تو یہ کہہ کر کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے اور امام مہدی آ نہیں سکتا. یہ کہہ کے تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. میں یہ دلیل دے رہا ہوں. آپ شاید میں اپنا مطلب کو بیان نہیں کر سکا پوری طرح. میں کہتا ہوں اصولاً آپ کسی دعویٰ دار امام مہدی کو
یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس کے دعوے میں اجزائے نبوت شامل ہو گئے ہیں اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ جب سچا امام آئے گا اگر یہ سچے نہیں ہیں تو اس کے دعوے میں یہ دونوں اجزاء لازم شامل ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے جس طرح آپ اس کے دعوے کو پرکھیں گے اسی طریق پر ہر ایسے دعوے دار کو پرکھنا مناسب اور عقل کے مطابق ہے. یہ دلیل دے رہا ہوں میں. اس دلیل کے مطابق آپ کی بات بالکل درست ہے, ویلڈ ہے کہ اگر امام خمینی دعویٰ کریں کہ میں امام مہدی ہوں, مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے اور میرا انکار اس لیے کفر بن جائے گا کہ مجھے خدا نے قائم کیا ہے, اگر یہ دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ اپنی ذات میں ان کو کافر یا جھوٹا نہیں بناتا. یہ بات جھوٹا بنائے گی کہ خدا نے نہ کہا ہو اور پھر یہ دعویٰ کرنا. یہ میں مانتا ہوں, لیکن دعویٰ اپنی ذات میں جھوٹا دعویٰ نہیں ہے. یعنی یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے بنیادوں کے خلاف ہو, کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں سچے تو کل یہ کہ وہاں ایسا ضرور آئے گا جو یہی باتیں کرے گا. یہ پچھلی دفعہ میں نے دی آپ سے ہاں امام آئے گا اور آپ نے پھر بھی کئی دفعہ کہا ہے. ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہ آپ کے عقیدے اور میرے عقیدے میں ایک فرق ہے, اور میں جب تک آپ کی پلیٹ فارم پہ نہیں آتا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں گا. یعنی کامن فیکٹر ڈیولپ کیے بغیر اختلاف میں انسان ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. ڈائلاگ کے لیے ضروری ہے. اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ یہ سچے امام جن کو ہم نے مان لیا, مانو یا نہ مانو جاؤ جو مرضی کرو, یہ بڑا جہلانہ طریق ہوگا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں جن بنیادوں پر آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اگر وہ بنیادیں درست ہیں تو پھر یہ لکھی گئی ہے بات آپ کے لیے کہ کل جب اگر سچا امام آیا تو آپ نے اس کی مخالفت ضرور کرنی.